اقوام متحدہ اکتوبر 1945 میں دوسری عالمی جنگ کی تباہکاریوں کے بطن سے ابھری۔ عالمی برادری نے اس سے قبل لیگ آف نیشنز کی عبرتناک ناکامی دیکھی تھی جو جارحیت کو روکنے میں ناکام رہی۔ 1940 کی دہائی کے وسط کے معروضی حالات نے ایک نئی تنظیم کی ضرورت کو قطعی طور پر لازمی بنا دیا تھا۔ یورپ کھنڈرات میں بدل چکا تھا، ایشیا کے کئی علاقے جنگ سے تباہ ہو رہے تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی بم مار دیے گئے تھے، امریکہ اور سوویت یونین میں سپر پاور بننے کی دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں 51 بانی ریاستوں نے سان فرانسسکو میں اقوام متحدہ کا چارٹر دستخط کیا، جس کا مقصد سلامتی کا نظام قائم کرنا تھا جو جنگ کو روک سکے، ترقی کو فروغ دے سکے اور انسانی حقوق کو بین الاقوامی نظام میں جذب کر سکے۔ اس وقت اقوام متحدہ کا سب سے نمایاں کردار امن قائم رکھنا تھا۔ نیلی ٹوپی والے فوجی 70 سے زیادہ آپریشنز میں دنیا بھر میں بھیجے گئے، جن میں نمایاں کامیابیاں نمیبیا، کمبوڈیا اور لائبیریا میں نظر آئیں، جہاں اقوام متحدہ نے بعد از جنگ معاشروں کو مستحکم کیا۔ تاہم امن قائم رکھنے کی یہ کوششیں اکثر سیاسی سمجھوتوں، وسائل کی کمی اور سلامتی کونسل کی ویٹو سیاست کی وجہ سے محدود رہیں۔ اقوام متحدہ نے ایشیا اور افریقہ میں آزادی کی تحریکوں کو قانونی حیثیت فراہم کی اور اسی کی زیر نگرانی 80 سے زیادہ ممالک آزاد ہوئے۔ تاہم اقوام متحدہ بہت سے مسائل کے حل میں ناکام بھی رہی۔ 1994 میں روانڈا میں نسل کشی ہو، فلسطین، کشمیر، شام اور یمن جیسے طویل المدتی تنازعات کو حل کرنا ہو، اس سب کی ناکامی ثابت کرتی ہے کہ بڑی طاقتوں کی خواہش پر اجتماعی سلامتی بے اثر ہو جاتی ہے۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملہ جو سلامتی کونسل کی اجازت کے بغیر کیا گیا، اس بات کا ثبوت تھا کہ طاقتور ریاستیں اپنے مفادات کی راہ میں رکاوٹ بننے پر اقوام متحدہ کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یہ ناکامیاں محض نااہلی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے نظریات اور طاقت کی سیاست کے حقیقی تقاضوں کے درمیان بنیادی تناؤ کی عکاس ہیں۔ اقوام متحدہ کی غیر جانبداری کو بارہا امریکہ نے متاثر کیا ہے، اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ کوریا کی جنگ اور خلیجی جنگ کو قانونی جواز دیا، جبکہ اپنے اتحادی اسرائیل کو سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کے ذریعے مسلسل تحفظ فراہم کیا ہے۔ امریکہ اپنے مالی تعاون اور سفارتی اثر و رسوخ سے اس کے ایجنڈے پر اثر انداز ہوتا رہا ہے۔ اس لحاظ سے اقوام متحدہ اکثر بین الاقوامی نظام کی ناہمواریوں کی عکاسی کرتی ہے۔ عالمی حکمرانی کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر اس کی افادیت قائم ہے، تاہم یہ بڑی طاقتوں کے عزائم کی حدود میں جکڑی رہتی ہے۔ یہ عدم توازن کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں اصلاحانہ موجودہ بین الاقوامی سیاست کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ہے۔